السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے اخلاق شفیق صاحب ہیں چاہ میرا لاہور سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ایک خبر سنی کہ کسی امریکن ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مزید افغان مہاجرین کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ افغان مسئلے کا فوجی حل نہیں ہو سکتا، لیکن امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس اب سودے بازی کی طاقت نہیں رہی، کیونکہ اب طالبان کو سیاسی حل کے لیے مجبور کرنا مشکل ہے۔ وہ خود کو فاتح سمجھ رہے ہیں سر، اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان میں اس کے اثرات کا خدشہ ہے یا نہیں۔ دیکھیں اخلاق شفیق صاحب، میں ایک پاکستانی کے طور پہ روز اول سے اس بات پہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہوں، یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کو ہر قسم کی خدائی فوجداری اور ٹھیکیداری بھول کے صرف اور صرف پاکستان پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر اعتبار اور ہر لحاظ سے مضبوط پاکستان ہی کل کلاں کسی دوست کے کام آ سکتا ہے۔ جس کی اپنی ٹانگوں میں جان نہ ہو وہ کسی دوسرے کو کیسے سہارا دے سکتا ہے؟ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ ہم نے بے شمار انرجی، بے شمار نقصان کیا ہے ادھر ادھر منہ مار کے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی پریورٹی نمبر 1، پریورٹی نمبر 2، پریورٹی نمبر 3 پاکستانی عوام کی خوشحالی، مضبوطی، تعلیم، صحت۔ ایک آدمی جو اپنے گھر کا والی وارث ٹھیک طریقے سے نہیں بن سکتا، وہ اپنے کسی بھائی کی، کسی دوست کی خاک مدد کرے گا؟ یہ ایلوژنس ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ جو ہم نے بہت سارے ڈھونگ عجیب و غریب طرح کی ہم نے اصطلاحیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کا حقائق کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کی لیڈرشپ کل کیا تھی، آج کیا ہے، کل کیا ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے حقیقی ہمدرد ہوں گے اگر وہ ادھر ادھر منہ مارنے کی اور سوچنے کی کوشش کریں۔ ہم بڑی بات کرتے ہیں نا، برادر برادر، برادر کیا بھائی؟ عام زندگی، یہ کوئی آسمانی کام نہیں ہے۔ عام زندگی کیا ہے؟ ایک بھائی اگر خود تگڑا ہے تو اپنے کمزور کسی بھائی کی مدد کر سکتا ہے۔ دیٹ میک سینس۔ پلے نہیں دانے اماں چلی بھنانے، یہ کیا ہے؟ بھوک، ننگ، غربت، قرضے، فاقے، کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر، نہ عوام کو پیٹ بھر کے باعزت کھانا نصیب ہوتا ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے۔ سو یہ جو رویہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، قطعاً نہیں۔ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو، فیصلہ سازوں کی پہلی ترجیح، دوسری، تیسری ترجیح پاکستان کے عوام۔ میں نے آج ہی ایک کالم لکھا ہے کہ جب یہ ملک بنا، ایلیٹ نے تو کیا قربانی دینی تھی، کروڑوں خاندان لوگوں کی بچیاں وہاں رہ گئیں، پیٹ چاک کر کے رحم مادر سے بچے نکال کے کرپانوں پہ اچھالے گئے۔ خدا کا خوف کرو بھائی، ٹھیکیداری چودراہٹ نو، اپنا گھر سیدھا کر لو پھر دیکھیں گے۔ یہ جو افغان مشیر کو یہ نواز شریف ادھر انگلینڈ میں ملا ہے، اس نے پاکستان کو ایسی غلیظ گالی دی ہے، اس بےہودہ اور کمصرف آدمی نے، کہ بندہ رپیٹ نہیں کر سکتا۔ اور میں دو چیزوں سے بہت میں اوائڈ کرتا ہوں کہ میں مذہب وغیرہ کو ایکسپلائٹیشن یا وطن سے محبت وغیرہ کی، چونکہ یہ تو ہے ہی ہے، اس پہ زیادہ کوئی
بولنا بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. لیکن میں نے اپنے پروگرام جیو کے جو رپورٹ کارڈ میں آج 26 جولائی ہے، آج یہ بھی گھنٹہ پہلے میں نے کہا ہے دیکھو یہ ہندو کہتے ہیں دھرتی ماتا، دھرتی ماتا ماں ہے دھرتی. ہم کہتے ہیں مادر وطن، مطلب ایک ہی ہے. گورا کیا کہتا ہے؟ مدر لینڈ. مدر لینڈ تینوں میں اپنی دھرتی کا سٹیٹس ماں کا سا ہے، کیونکہ یہ ہمیں پالتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے. جو لانتی اور مردود کم ظرف پاکستان کو گالی دے گا وہ مجھے اور میرے ہم وطنوں کو گالی دے رہا ہے. اس بدذات آدمی نے پاکستان کے بارے میں، اس کے منہ کو شاید بواسیر ہے، اس کو منہ کا ہیضہ ہے اس آدمی کو. نواز شریف کا اس سے ملنا مجھے اتنا ناگوار گزرا ہے. غدار کہنے کی حد تک تو میں پھر بھی نہیں جاؤں گا، لیکن شاید وہ آدمی اعصابی طور پہ تباہ ہو چکا ہے، اور بہت سے مختلف جو طاقتیں ہیں ان میں سے کچھ کے یقیناً وہ اشاروں پہ ناچنا شروع ہو گیا ہے. یہ خاص طور پہ عمران خان کے ایبسلیوٹلی ناٹ کے بعد میرا خیال ہے مختلف جگہ پہ نا کافی ساری ناٹ گرا کو بھی کہتے ہیں پنجابی میں، جس کو گنڈ کہتے ہیں، وہ پڑ گئی ہیں. تو یہ بہت بری طرح فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، ڈسپریٹ ہو گئے ہیں. یہ تقریباً نیم پاگلوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. اب یہ جو ان کا بندہ تھا اسماعیل گجر کہ میں بھارت سے، وہ کوئی شرم کر، کوئی حیا کر. بدترین دشمن سے تو لے رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے 1-2% کی سیٹ کی خاطر. جو گلا شکوہ ہوتا ہے بھائیوں میں، دوستوں میں، ہم وطنوں سے ہوتا ہے، اپنی حکومتوں سے ہوتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی حدود ہوتی ہیں. بندہ رب سے گلا کرتا ہے، اور تو چھوڑو، یہ دنیا داری کی تو خیر اوقات ہی کچھ نہیں. انسان اپنے خالق سے بھی گلا شکوہ کرتا ہے. تو یہ اسماعیل گجر کو تو چھوڑیں، آپ جو نواز شریف نے حرکت کی ہے، وہ اتنے مکروہ اور قابل نفرت بدبودار آدمی سے اس کا ملنا، اور یہ آدمی نواز شریف کو ملنے کے بعد اسرائیلیوں کو بھی ملا ہے، اور انڈین کو ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو بھی ملا. یہ رپورٹ ہوا ہے اخباروں میں. اچھا، ان سے ملنا بھی معیوب نہیں ہے. اسرائیل سے کیوں نہ ملیں، وہ انہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد نواز شریف کو تھوڑا سا، کہ جس ملک نے کہاں سے تم کہاں کے لوگ تھے اٹھا کے تمہیں کہاں پہنچا دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اگر کسی طرح پتہ لگ جاتا کہ میرے بنائے ہوئے ملک کو 2021 تک اس کی جتنی ایج بنتی ہے 73-74 سال، اس میں سے آدھے سال یہ خاندان کھا جائیں گے، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، تو قائد اعظم کا رد عمل کیا ہوتا؟ شاید وہ کہتا نہیں. تو تم تھے کیا، اور بیسیکلی ہو بھی کیا؟ تم اس ملک میں 3 بار حکمرانی کا. تو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہ شیرنی وغیرہ وہ آپ نے پڑھا ہوگا اگر شکاریات سے آپ کو دلچسپی ہے، کہ شیر ہو یا شیرنی ہو، ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگ جائے نا، پھر ان کا علاج ایک ہی ہے. کینتھ اینڈرسن یا جم کابٹ ٹائپ کو جو پیشہ ور شکاری ہوتے ہیں، یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں
پارٹیشن سے پہلے جو آدم خور ہو جاتے تھے، تو ان کے منہ کو انسانوں کا خون لگا ہوا ہے، کیونکہ اقتدار کی چاٹ ہے، یہ انسان کے لہو کی چاٹ سے کم نہیں ہے کسی درندے کے لیے۔ سو یہ اتنے حواس کھو بیٹھے ہیں کہ اس کو ملنا تھا وہ 4-6 مہینے کا گیپ دے لو، اس کی کسی وضاحت کا انتظار کر لو، اس کی کسی معذرت کا، لیکن بہرحال